یاد رکھیے، اسلام میں کوئی پیری مریدی، فقیری، گدی نشینی، دربار، مزار، عرس، قوالی نہیں ہے۔ یہ سب پیٹ پوجا کا چکر ہے۔ قبر پرستوں کا ہے کہ ہم اولیاء اور صالحین کو اللہ نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی خصوصیات کا حامل نہیں مان رہے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہی بات وہ کہتے تھے، یہی آپ کہہ رہے ہو۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ نام کا فرق ہو گیا، وہ لات و منات، عزا، اور پھر آگے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے۔ خیر وہاں تھوڑا سا بحث کی گنجائش ہو جائے گی کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، الہ کہتے تھے، تو وہاں نام کا فرق تھا۔ اور یہاں یہ ہے، کوئی قوم کسی کو مان رہی ہے، کوئی قوم کسی کو واسطہ بنا رہی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک کوئی اور ہے، جین مذہب کے نزدیک کوئی اور ہے، فلاں مذہب والوں کے نزدیک کوئی اور ہے، نام بدل رہے ہیں، کام ایک ہی ہے کہ یہ ہمارا واسطہ ہے اور جو ہے اللہ کے قریب ہم سے یہ کریں گے۔ تو کہا یہ جواب ٹھیک ٹھیک کفار مکہ والا ہے کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ان سے نہیں اللہ سے چاہتے ہیں اور ان کو واسطہ بنا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے، رسول نے آپ کو کہا کہ ان کے واسطے سے مانگو؟ اللہ کے رسول قرآن اور حدیث کی کتنی دعائیں ہیں، دعاؤں کی کتابیں بھری پڑی ہے ہمارے یہاں۔ وہ نہیں جو اہل بدعت لکھتے ہیں، ہاں جو اہل سنت معتبر علماء قرآن حدیث کی دلیلوں سے صحیح حدیثیں کہ حدیثوں کی روشنی میں دعاؤں کی موٹی موٹی کتابیں لکھی، حصن المسلم، اسلامی وظائف، کتاب الدعا ہمارے یہاں مارکیٹ میں اویلیبل ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ یہ جو میں نے چند نام لیے، پھر جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اور بڑی الکلم الطیب علامہ ابن قیم کی، شیخ محمد عبدالرزاق کی جو ہے فقہ الادعیۃ والاذکار، اس میں تو اس سے متعلقہ امور پر بحثیں بھی ہیں، تفصیلات بھی ہیں، اور حکمت و مصلحت اور معنی اور مفہوم پر گفتگو بھی ہے دعاؤں کے ذکر کے ساتھ ساتھ۔ ان دعاؤں میں آپ دیکھیے جو قرآن میں دعائیں ہیں، جو حدیثوں میں دعائیں ہیں، کہیں آپ کو کسی بزرگ، کسی نبی کے وسیلے کی کوئی تعلیم یا کوئی تذکرہ ملتا ہے کیا؟ ہمارے یہاں لوگوں نے، بھائی قبر پرست تو قبر پرست، ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت اور دیوبندی حضرات ہیں انہوں نے بھی جھوٹی حدیث کو پکڑ رکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے نکالا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور علامہ ذہبی اور دوسرے تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، بناوٹی ہے، اگرچہ امام حاکم نے اس کو مستدرک علی الصحیحین میں پیش کیا ہے، نقل کیا ہے، لیکن محدثین میں یہ قول مشہور ہے، لا تغتر بتصحیح الحاکم ولا بتحسین الترمذی، امام حاکم کے کسی حدیث کو صحیح کہنے اور امام ترمذی کے حسن کہنے سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ ان کی امام حاکم سے بڑا تسامح ہوا ہے اس معاملے میں۔ تو بہرحال یہ جھوٹی حدیث، اس کو ہمارے ہاں وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور دیوبندیوں کے یہاں بھی آپ دیکھیے کہ عقائد علماء دیوبند یا آداب دعا میں ان کے یہاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ شیخ شبیر حسن صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو خالص توحید پر مشتمل دعا ہے، ہم کو سکھایا اللہ نے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اسی میں شرک کا ایک کھڑکی کھول دی انہوں نے کہ کسی کو مستقل سمجھ کر اگر استعانت کی جائے تو یہ غلط ہے، ہاں اگر واسطہ کیا غیر مستقل سمجھ کے کیا جائے تو جائز ہے۔ یہ شرک کا دروازہ کھولا، توحید کی دلیل میں شرک کا دروازہ کھولا۔ اسی پر سلفی حضرات نے دو تین باتوں پر جو اعتراض کیا، سعودی عرب سے یہ ترجمہ بین ہو گیا، رک گیا، اور احسن البیان چھپنے لگا۔ یہ جو، اور میں یہ عرض بھی کر دوں، حیرت کی بات، ابھی میری بات کو سنتے ہوئے دھوکا، کچھ لوگوں کو غصہ آئے گا، برا لگے گا، اتنے علماء کو نہیں سمجھتا، کیا وہ سمجھتا نہیں سمجھتا، آپ غور کیجئے۔ ہاں علمی دنیا ہے، ٹھوکریں کھاتے ہیں لوگ، غلطیاں کرتے ہیں۔ ہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، حنفی مسلک کی جو اساتین ہے، بنیاد ہیں، ان کا قول تلاش کیجئے۔ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ میں، علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں غالباً کتاب الوسیلہ میں نقل کیا ہے، اور دوسرے مصنفین نے، جس کا آج کچھ حنفی لوگ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ شخصیات کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا حرام ہے، چاہے وہ شخصیات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ہی کیوں نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے منسوب کہ شخصیات کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا، کس چیز کو حرام کہہ رہے ہیں؟ یہی، اس میں اور زیادہ آپ اگر ان کو براہ راست پکار رہے ہو یا وسیلہ بنا کے، امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے۔ میری بات بری لگ رہی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی آپ ویسے ہی کہیں گے؟ انہوں نے بھی اس کو رد کیا ہے، غور کیجئے۔ اور وہ کہیں، میں کہوں، فلاں کہیں، ڈھما کہیں، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں، اور اللہ اور رسول کا دین بالکل صاف ہے، انہوں نے کسی کی تعلیم نہیں دی۔ آپ دعائیں دیکھیے، میں نے کہا قرآن کی دعائیں، ربنا، اللہم، ہاں انبیاء کرام دعا مانگ رہے ہیں، انبیاء کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہاں رب حب لی من الصالحین، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی،
جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے تقریباً سب کی کچھ نہ کچھ دعا قرآن میں ہے، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ خود اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طاقت اور خصوصیات نہیں ہیں. کتنی واضح بات ہے. اگر ان کے پاس دینے کی قوت ہوتی کہ آپ کو ہم کو کچھ دے دیں، بگڑی کو بنا دیں، مشکل کو آسان کر دیں، مرادیں پوری کر دیں، اگر ان کے اندر یہ طاقت ہوتی تو وہ اپنے لیے کیوں دوسروں سے اللہ سے مانگتے؟ وہ خود اپنا ٹھیک ٹھاک کر لیتے نا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں تقریروں میں، اور یہ دھیان رکھیے کہ قرآن حدیث میں جب یہ پڑھتے ہیں ہم کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اور صالحین اور اولیاء کے سردار صحابہ کرام پر مصیبتیں آئیں، تکالیف آئیں، یہ توحید کی دلیل ہے. کتاب التوحید میں شیخ محمد عبد الوہاب نے کئی جگہوں پر یہ کہا کہ توحید کی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے جو رسولوں اور سادات اولیاء یعنی صحابہ کرام پر بھوک، بیماری اور پریشانیاں لاحق ہوئی. یہ دلیل ہے توحید کی. میں کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد بھی اگر ہوا یہ توحید کی دلیل ہے. آپ بیمار پڑے، آپ کو بخار آیا، آخری وقت میں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں مجھے دوہری تکلیف ہوتی ہے، دوہرا بخار ہوتا ہے. کہا اجر بھی تو دوہرا ہے. کہا ہاں یہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، جادوگر نے جادو کیا، جادو ہو گیا. ہمارے یہاں لوگوں کے عقل میں نہیں آتی. یہ توحید کی دلیل ہے کہ آپ اللہ ہے، اللہ کے رسول، آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ہاں جب آپ اللہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پر جادو نہیں ہو سکتا. علامہ ابن قیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ جس طرح غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھنس گئیں، چہرہ خون آلود ہو گیا، زخمی ہو گئے، گدھے میں گرنے سے گھٹنا جو ہے وہ زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہوئے. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف ہوئی. یہ توحید کی دلیل ہے. تو جس طرح علامہ ابن قیم نے لکھا کہ جس طرح آپ کو یہ جسمانی تکالیف پہنچی، ٹھیک اسی طرح سے ایک جادوگر کے جادو کی تاثیر اللہ نے کروا دی ہمارے اور آپ کی تعلیم کے لیے، پورا اسوہ بنانے کے لیے کہ جب ایسا ہوا تو آپ نے کیا کیا. ہاں اور آپ پر بھی یہ ہو رہا ہے، مطلب آپ اللہ نہیں ہیں. بہت اونچا مقام، مخلوق میں آپ کا مقام کے قریب کوئی نہیں جا سکتا. سب سے اونچا مقام ہے. سارے انسانوں کے سردار اور تمام انبیاء کے سردار، سید المرسلین، شافع المذنبین یوم القیامہ، رحمت للعالمین، صاحب کوثر، سارے القاب اور جو کچھ اللہ نے دیا ہم مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ آپ اس کے باوجود اللہ کے بندے ہیں. ہاں عبدہ و رسولہ، ہم کلمے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے. عبد ہے، معبود نہیں ہے، مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، اللہ کی کسی خصوصیت کے حامل نہیں ہے. اور جب جناب محمد رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین کا یہ معاملہ ہے تو آپ سے کم درجے کے دوسرے انبیاء، صالحین، بزرگان دین کو ہم کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ ان کے اندر یہ تصرفات کی قوت اللہ نے دے دی، شفا ان کے اپنے اختیار میں کچھ چیز دے دی کائنات کی یا آخرت کی کہ آپ جس کی چاہے شفاعت کریں بلا اجازت؟ ناممکن، غلط بات ہے. قرآن کے بالکل صاف اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں کہا، اور جو شفاعت کرے گا بھی وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا، اور کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے، اللہ کے جناب میں لب کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی عظمت کو سمجھیے. اس کے سامنے بغیر اجازت کے کوئی منہ نہیں کھول سکتا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. چنانچہ آگے ایک وضاحت کی کہ وبالایضاح، اور اس وضاحت سے یہ بات دماغ میں رکھیے کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں. میں نے پچھلے درس میں بھی کہا شفاعت کی دو قسمیں ہیں قرآن میں اور حدیث میں، ایک منفیہ، ایک مثبتہ. منفیہ وہ جس کی نفی کی گئی ہے، جو رد کی گئی ہے، جو مشرکین مانتے تھے. مثبتہ وہ جس کو ثابت کیا گیا ہے. یہی میں ایک بات دماغ میں پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اہل بدعت کا دھوکہ یہی ہوتا ہے، اہل بدعت کا دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ثابت ہے اس کو پیش کر کے اس چیز پر استدلال کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے. کیا وہ جن کا یہ وسیلہ لگاتے ہیں وہ دلوں کا حال بھی جانتے ہیں؟ اگر کوئی گنگا ہے، بول نہیں سکتا، تو وہ تو دل میں ہی کہے گا نا، اور دلوں کا حال تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے.